ہوتا ہے علامت اور آیت جو ہے معجزے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے. تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے معجزوں کے ساتھ. تو کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام آئے اور کیا لے کر آئے؟ بولو نا بھائی، کیا لے کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے اور کیا لے کر آئے؟ معجزے لے کر آئے. معجزے لے کر آئے. تو ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے ان کے معجزے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے ہر نبی کے لیے فرمایا، جو بھی نبی آئے وہ معجزے لے کر آئے، جو بھی نبی آئے وہ معجزے لے کر آئے. لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ، جب بات آئی عبداللہ کے دلارے کی، سبحان اللہ، تو رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو معجزے دے کر بھیجا، ہم نے اپنے حبیب کو آیتیں دے کر بھیجا، ہم نے اپنے محبوب کو نشانیاں دے کر بھیجا. نہیں، معجزے کو ایک اور لفظ کہتے ہیں برہان. معجزے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بولیے، برہان. رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور نبی آئے، رب نے فرمایا اور نبی معجزے لے کر آئے. میرے محبوب معجزہ لے کر نہیں، سر سے لے کر پیر تک اپنے حبیب کو معجزہ بنا کر ہم نے نازل فرما دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیہ. 12:13 ہو رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن الحمدللہ یہ میرے بھائی بھی جانتے ہیں 6 سبق صبح اور 2 سبق دوپہر کو، 8 پیریڈ پڑھانے، 8 پیریڈ، جس کے اندر سے 6 عربی کے پیریڈ ہیں، 6 عربی پیریڈ پڑھانے الحمدللہ. تو آج صبح بھی پڑھائیں اور کل بھی پڑھانے، تو مجھے بھی پڑھانا ہے، لیکن آپ لوگ بھی محبتیں دیں گے تو میں چل سکوں گا. بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور نبی معجزے لے کر آتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو معجزے دے کر نہیں بھیجا، آپ کی ذات کو معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے. اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑی کو پھینکتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ اژدہا بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے چھڑی کو چٹان پر مارے، چٹان پر مارتے ہیں، چٹان میں سے پانی نکل آتا ہے. بڑا معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے کہ اپنی چھڑی کو چٹان پر مارے اور چٹان میں سے پانی نکل آئے. بڑا معجزہ ہے. لیکن جب اللہ کے حبیب کے پاس آتے ہیں، نہ چھڑی کی ضرورت تو نہ چٹان کی ضرورت، بس اللہ اپنے حبیب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اپنے حبیب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو خود معجزہ بنا دیا ہے، خود معجزہ بنا دیا ہے. اب پہلے نبی جو معجزے لے کر آئے ان کے مخصوص معجزے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ چھڑی کا تھا، دوسرا معجزہ یہ ایسے ہاتھ ڈالا، یہ ہاتھ ہے نا، یہ ڈالا، یوں جب نکالتے تھے یہ ہاتھ نہیں ہوتا تھا، نور کی طرح چمکدار ہو جایا کرتا تھا. سبحان موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے عطا فرمائے، ٹھیک ہے. لیکن حضور کے معجزوں میں بھی ایک معجزہ ہے، حضور کے معجزوں میں بھی ایک معجزہ ہے. تو اور انبیاء کرام کے معجزے لمیٹڈ تھے، اور انبیاء کرام کے معجزے محدود تھے. مخصوص معجزے اللہ نے عطا فرما دیے. یہ 10 معجزے، 15 معجزے، 5 معجزے، 8 معجزے، اللہ رب العزت نے چند مخصوص معجزے نبیوں کو عطا فرمائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معجزوں کی کوئی حد نہیں، ان لمیٹڈ معجزے عطا فرما دیے. سبحان اللہ، لامحدود معجزے عطا فرما دیے. یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایک معجزہ، نہیں، کوئی آ گیا کہا اپنی نبوت پر دلیل دے دیجیے، حضور نے یہاں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، سامنے درخت موجود ہے، فرمایا جاؤ درخت کو بولو محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں، درخت چلتا ہوا دربار میں حاضر ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. کوئی آ گیا کہ ہاں نبوت پر دلیل دے دیے، یہاں دیکھا وہاں دیکھا اور کچھ نہیں ہے، چٹان ہے پتھر کی، حضور نے فرمایا جاؤ جا کر چٹان کو بولو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. چٹان کو بولا، چٹان پہاڑ سے جدا ہو کر حضور کے قدموں میں آ کر حاضر ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. کوئی قید نہیں ہے معجزوں کی، جو آیا جہاں آیا جیسا آیا جس وقت آیا جس کیفیت میں آیا جس حیت میں آیا، ہر وقت حضور کے معجزے ہی معجزے ظاہر ہو رہے ہیں ہر وقت. تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، حضور کے معجزوں میں بھی معجزہ ہے. حضور کے معجزوں میں بھی کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے کہ حضور کے معجزوں کی کوئی حد نہیں ہے. جو آیا جہاں آیا جس وقت آیا جیسا معجزہ چاہا
حضور نے ویسا معجزہ دکھا دیا. اب یہ حضور کا معجزہ ہے, اس کا رنگ کس میں نظر آنا چاہیے؟ اس کا رنگ کس میں نظر آنا چاہیے؟ بولو نا بھائی. غوث غوث پاک کی کرامتوں میں. بولو نا بھائی, کس میں؟ غوث پاک کی کرامتوں غوث میں. پاک کی کرامت میں. میں مدرس آدمی ہوں, تو میں درس بھی ایسے ہی دیتا ہوں, تدریسی انداز کے اندر. تو عزیز سامعین کرام, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے, جو جہاں جیسا آ رہا ہے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. اب اس کا رنگ کہاں آنا چاہیے؟ غوث پاک کی کرامتوں کے اندر. صبح کا وقت ہے, غوث پاک, بھائی غور سے سنو, حضور غوث پاک بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک کی چال پر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک شان و شوکت سے مسجد میں, یہ چھڑی ہاتھ میں پکڑنا حضور کی سنت ہے. چھڑی ہاتھ میں پکڑنا حضور کی سنت ہے. غوث پاک ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مسجد سے بالکل سیڑھیوں کے یہ بالکل قریب پہنچ گئے, بس چند قدم کے فاصلے پر رکے, وہیں پر اپنی چھڑی کو ایسے زمین کے اندر گاڑ دیا, اپنی لکڑی کو وہیں پر ایسے زمین کے اندر گاڑ دیا. پیچھے مڑے اور ایک آدمی جا رہا تھا, اس کو بولا ادھر آؤ. سبحان اللہ. پیچھے مڑے, اس کو بولا ادھر آؤ. وہ نزدیک آیا, اور اس کو جب قریب آ گیا, نزدیک آ گیا, یہ چھڑی کھڑی ہوئی ایسے, یہ چھڑی کا آخری کنارہ ہے. آپ نے فرمایا اس کنارے سے دیکھو, اس کنارے سے دیکھو. جب وہ نزدیک آیا اور نزدیک آ کر اس نے دیکھا, وہ کہتا ہے, دیکھ کر حیران ہو گیا, وہ کہتا ہے غوث پاک کی چھڑی کے آخری سرے میں سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جا رہا ہے. سبحان اللہ. آسمانوں کی بلندیوں تک جا رہا ہے. کرامت ہے نا, بڑی کرامت ہے. لیکن اس سے بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا آپ لوگ. آپ نے فرمایا آج تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ عبد القادر جیلانی اپنی چھڑی سے اپنا کوئی کمال دکھا دے. بات نہیں سمجھی آپ لوگ؟ آج تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ عبد القادر جیلانی اپنی چھڑی سے اپنا کوئی کمال دکھا دے, تو لے دیکھ کہ میری چھڑی سے کیسے نور کا اظہار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کے ایک شاگرد پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ایسے ہماری طرح کے ایسے شاگرد نہیں, بلکہ شاگرد بھی کیسے شاگرد, جو وقت کے استاد العلماء ہیں, جو وقت کے عالم ہیں, بڑے بڑوں کو پڑھانے والے ہیں. تو اوروں کے لیے تو استاد ہیں, غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو شاگرد بن جایا کرتے ہیں. آ کر بیٹھے, رات کا وقت ہے, سوچ رہے ہیں آج سیدنا غوث پاک کوئی کھجوروں کی کرامت, کھجوروں کے متعلق کرامت جاری فرمائے, کھجوروں کے متعلق کرامت جاری فرمائے. وہ کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, کھولا, کیا دیکھتا ہوں, غوث پاک اپنے ہاتھ میں کھجوروں کا تھال لے کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایک دن نماز ہو رہی تھی. اب یہ وہی والی بات, یہ رنگ بتا رہا ہوں, کوئی قید نہیں ہے کرامتوں کی, جو جہاں جیسے آ رہا ہے بس کرامت جاری ہو رہی ہے, کرامت ظاہر ہو رہی ہے. یہ حضور کا فیضان آ رہا ہے, یہ حضور کا رنگ آ رہا ہے, یہ حضور کا اثر آ رہا ہے غوث پاک کے اندر. ایک دن لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, حضور غوث پاک نے منع فرما دیا, اس کے پیچھے نماز مت پڑھو, اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. لوگوں نے کہا حضرت اپنا ہی تو ہے. کیا بولا لوگوں نے؟ بھاگ بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں سارے, ادھر میں ادھر, اچھا قالین بچھا ہوا ہے وہاں پر, وہاں باتھ روم میں پنکھے لگے ہوئے, سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں. پنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہیں جاؤ, ایمان مت گواؤ. سنی کے پیچھے نماز پڑھا کرو, جس کا عقیدہ سچا ہو. عاشق کے پیچھے نماز پڑھا کرو, ٹھیک ہے؟ کس کے پیچھے؟ عاشق کے پیچھے, سچے کے پیچھے, جو حضور کا وفادار کے پیچھے نماز پڑھا کرو. ان وفاداروں کے پیچھے نماز پڑھا کرو. یہ عبدالشکور سعیدی صاحب کے پیچھے, شمیم آباد صاحب کے پیچھے, قاری لیاقت حسین صاحب کے پیچھے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو. تو عزیز سامعین کرام, بات میں کیا کر رہا تھا, حضور غوث پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. لوگوں نے کہا حضرت اپنا ہی تو ہے, اپنا ہی تو ہے, اس کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھیں. تو سیدنا غوث پاک نے کیا فرمایا, اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے, اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج فلاں جگہ پر اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا, اس نے وضو کرنے کا ارادہ تو کیا تھا, لیکن وضو کرنے کا, بولو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی باتیں کرتے ہو,
اللہ کے نبی کی باتیں کرتے ہو، ان کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ تو ان کی اولاد ہیں، یہ تو ان کے امتی ہیں، ایک ایک پل کی کیفیت بتا رہے ہیں، کہاں پر وضو ٹوٹا، کہاں اس نے کیا ارادہ کیا، غوث پاک اس کے معاملات کو بھی جان رہے ہیں، اس کے دل کے حالات سے بھی واقف ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا غوث پاک کا مقام ہے، تو ان کے جد امجد کا کیا مقام ہوگا؟ جو نبیوں کے سردار ہے، رب نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا؟ سیدنا غوث پاک نے فرمایا باقی کوئی خرابی نہیں ہے، ایک مقام پہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، وضو کرنے کا ارادہ کیا لیکن مصروفیت کی وجہ سے وضو کرنا بھول گیا۔ جب نماز ہو گئی آپ نے امام صاحب کو بلایا، فرمایا فلاں جگہ پہ تمہارا وضو ٹوٹا تھا نہیں ٹوٹا تھا؟ اس نے فوراً ہاتھ باندھے، عرض کرنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، آپ نے بالکل سچ کہا، فلاں جگہ پر میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، میں وضو کرنا بھول گیا تھا، وضو کرنا بھول گیا تھا۔ کرامتیں جاری ہو رہی ہے، جو جہاں پر جیسا آ رہا ہے ویسے کرامت جاری ہو رہی ہے۔ اب دیکھو جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، حضور کا معجزہ بتا رہا ہوں، آخری کرامت گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطاب فرما رہے ہیں، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبارت نہیں سناؤں گا، متفق علیہ حدیث ہے۔ عزیز سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطاب فرما رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، بچے مر رہے ہیں، جانور بھوک افلاس سے ختم ہو رہے ہیں، دعا فرمائے، اللہ بارش تو فرمائے، اللہ بارش تو فرمائے۔ بھائی مانگو نا اللہ سے، مانگو نا اللہ سے، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ مانگو نا اللہ سے۔ تو پتہ چلا صحابہ کا بھی عقیدہ ہے اگر بارش بھی ملے گی تو ڈائریکٹ نہیں، دربار رسالت میں آ کر مانگیں گے، رب بارش بھی عطا فرما دیا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ میں نہیں آ رہی، بولو نا سبحان اللہ۔ دربار رسالت میں آ کر مانگیں گے تو رب ذوالجلال ضرور بارش عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں ابھی آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، یہاں پر دیر نہیں لگتی، یہاں پر وقت نہیں لگتا کہ ہاں تم نے کہہ دیا، سوچیں گے، کریں گے، وقت آئے گا دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی، پھر رب عطا فرمائے گا۔ نہیں نہیں، یہاں پر دیر نہیں ہے، یہاں کوئی اپروول آنے کی دیر نہیں لگتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کے لیے کہا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ حضور نے اپنے چہرے پر نہیں پھیرے، ہم کیا دیکھتے ہیں، بارش ہو گئی، حضور کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے ہیں۔ ہفتہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوثیہ۔ تو عزیز سامعین کرام، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، پورا ہفتہ ہو گیا، بارش نہیں رک رہی۔ بھائی کیوں نہیں رک رہی؟ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان کیوں اللہ۔ نہیں رک رہی؟ مانگی کس نے؟ مانگی کس نے؟ حبیب آپ نے مانگی ہے، آپ کی مانگ پر دیے جب تک منع نہیں کریں گے، رکے گی نہیں، نازل ہوتی رہے گی۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کی مکی سے بنا لو، ایسی برسات ہوگی، رکے گی نہیں، جب تک وہ روکیں گے نہیں، رحمت کی برسات چھما چھم برستی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا، بارش چل رہی ہے، وہی صحابی اگلے جمعے کو پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی ہے، بارش بہت ہو گئی ہے، گھر ڈوب رہے ہیں، بچے ڈوب رہے ہیں، جانور ڈوب رہے ہیں، دعا کریں بارش ختم ہو جائے، بارش ختم ہو جائے۔ کل پرسوں میں نے مسجد میں ابھی بارش ایک ہفتہ پہلے بارش کی دعا کے لیے کہا، بہت سے لوگوں نے کہا امام صاحب اتنی سردی میں بارش کی دعا کروا رہے، میں نے کہا بے وقوفو، ہمیں بارش سے پریشانی ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوئی نا گندم نہیں آئے گی پنجاب سے، یہاں پر گندم نہیں آئے گی، یہاں پر ہم کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، ہم شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن پنجاب میں اگر بارش نہیں ہوئی فصلیں نہیں بنیں گی، تو وہاں پر بارش کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ تو، اور رسول اللہ بھی ہمارے ماشاءاللہ سید سیف الرحمان صاحب نے کیا بتایا تھا، حضور جانتے ہیں، کیا بتایا تھا، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے بھی ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، حضور سمجھتے بھی ہیں، اور حضور عطا بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حضور عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اب وہ صحابی مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی ہے، بارش ختم ہو جائے، لیکن حضور کیا صرف مدینے والوں کی سنتے ہیں؟ بولو، حضور صرف مدینے والوں کی سنتے ہیں؟ نہیں نہیں، حضور صرف مدینے والوں کی نہیں سنتے،
قیومآباد کی گلی نمبر 28 کے اندر بیٹھ کر بھی جو حضور کو پکار لے، حضور مدینے میں رہ کر اس کی گفتگو کو بھی سن لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ، حضور اس کی گفتگو کو بھی سماعت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اب مدینے میں رہنے والے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی ہے، لیکن حضور مدینے سے باہر والوں کی سن رہے تھے، مدینے سے باہر والوں کو ابھی بھی بارش چاہیے تھی، مدینے سے باہر والوں کو ابھی بھی بارش کی ضرورت تھی، لہذا حضور تو سب کے لیے مہربان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، ایسے اشارہ فرمایا، بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضور نے دعا کی یا اللہ بس مدینے پہ بارش نہ ہو، مدینے کے باہر بارش ہوتی رہے، سبحان اللہ، مدینے میں بارش نہ ہو، مدینے کے باہر بارش ہوتی رہے۔ حضور نے ایسے اشارہ فرمایا، یہ کیا قدرت رب میں، ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، برادر فرما رہے تھے کہ یہ ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قدرت کس کی ہے؟ قدرت خدا کی ہے۔ حضور ایسے اشارہ فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جدھر جدھر حضور کی انگلی جاتی ہے بادل وہاں سے فوراً ہٹتے چلے۔ یہ حضور کا معجزہ۔ اب اس کا رنگ کہاں نظر آنا چاہیے؟ آپ لوگ بولیں گے کہاں نظر آنا چاہیے؟ غوث پاک پیرانے پیر، کہاں نظر آنا چاہیے؟ غوث پاک غوث عالم دسے گے، عامر زمان سبق یاد رہے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ عثمانی اجد والوں کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ حضور کا رنگ کس میں نظر آنا چاہیے؟ غوث پاک کی کرامت میں۔ اب یہی رنگ کیسے نظر آئے گا؟ حضور غوث پاک کے مدرسے کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ حضور غوث پاک کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ جامعہ نظامیہ، بغداد میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ بغداد میں، بغداد میں ہے مدرسہ۔ یہ حضور غوث پاک کا مدرسہ نہیں تھا جیسے آج کل قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ نہیں ہوا تھا۔ حضور غوث پاک تو پڑھنے کے لیے آئے تھے، حضور غوث پاک تو پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے، لیکن پڑھتے پڑھتے آپ